السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے چیپٹر 1 2 3 در یتیم سرسری مطالعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم چیپٹر 4 جس کا نام ہے آمینہ بیوہ ہو گئی اور چیپٹر 5 حلیمہ کے یہاں ہم پڑھیں گے۔ شروع چیپٹر میں پاک باز عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے رشتے کے بارے میں ان کی شادی کیسے ہوئی پڑھے۔ سیکنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے، آپ کے ظہور قدسی کے بارے میں پڑھے۔ تیسرا جو ہے تذکرے ہم نے پڑھے تھے۔ آج پڑھیں گے آمینہ بیوہ ہو گئیں۔ چلیے صفحہ 160 پیج نمبر 160 کھولیے۔ آمینہ بیوہ ہو گئیں۔ بیوی آمینہ کے دل میں ارمان مچل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ ان کا صبیح چہرہ میرے چاند کی پیشانی چوم کر گلنار ہو جائے گا۔ وہ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا، میں شرما کر کہوں گے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ناموں میں عجیب نغمگی، ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے۔ پھر میں شکایت کروں گی کہ آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے، قافلے تو مکے سے شام جا جا کر کبھی لوٹ کے آئے۔ وہ کہیں گے ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یثرب میں بیمار ہو گیا تھا۔ یثرب مدینہ منورہ جو آج ہے اس کا نام پہلے یثرب تھا۔ تمہاری ہی عزیزوں اور رشتہ داروں نے بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا، تمہارے رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا۔ اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑا چلا آیا۔ اور میں جواب دوں گی اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی۔ میں تمہاری بیماری کی خبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی یا ابا محمد۔ دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں کیسے ہی یثرب پہنچ جاؤں۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہے کہ اتنا سفر تنہا سفر نہیں کرتی، ورنہ میں تیز ناقے پر سوار ہو کر، ناقہ بول تو اونٹنی، سوار ہو کر یثرب پہنچ کر دم لیتی۔ حضرت آمینہ کو ہر آن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس خیال میں غرق تھی کہ وہ یعنی عبداللہ یثرب سے اونٹوں کی سمیت چل دیے ہوں گے۔ ان کا ناقہ تو بہت تیز ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ 20 دن میں یثرب سے مکہ آتے ہیں تو وہ 10 دن میں آ پہنچیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، آ چکے، دروازے پر انہی کی سنچل میں سن رہی ہوں۔ یثرب سے قافلہ آ گیا۔ عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا، کیا کہا؟ قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے؟ آمینہ کی زبان سے رک رک کر یہ لفظ نکلے۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، چہرہ گردآلود، بال پریشان، پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی، عمامہ کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے۔ اس حیات کو دیکھ کر ہی آمینہ کے کلیجے میں دھکا سا لگ گیا۔ عبد المطلب آتے ہی بولی، آمینہ تو بیوہ ہو گئی، آمینہ تو بیوہ ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گیا، عبداللہ مر گیا، 2-2.5 مہینے ہوئے۔ کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا، مگر قسمت کے نوشتے کو بدلنا، نوشتہ بدل لکھا ہوا تقدیر کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے۔ غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا۔ خسر کے جاتے ہی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آمینہ خاموش تھی، سکتہ کا عالم تھا، جیسے یہ سچ مچ بے جان ہو گئی۔ چہرہ سن ہوا، لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آنچ، اشک بار آنکھیں، اجڑا ہوا سہاگ، ممتا بن کر عبداللہ کی یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے، دل کی بہت سی چوٹیاں الفاظ نہیں بن سکتی، بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے۔ غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجروح ہو جاتی ہے۔ آمینہ کا غم بھی اسی انداز کا تھا، سوگوار سکوت، غم انگیز خاموشی، آنسوؤں سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی۔
ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سہاگ یکایکی شوہر کی موت نے کھسوٹ لیا ہو۔ 5 چیپٹر 5 دیکھ لیجئے، آج ہم یہ دونوں چیپٹر پڑھ لیں گے۔ اس میں حلیمہ کے یہاں آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز ثوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکے کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں روپے پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منفعت کی امید، سود بولتے فائدہ۔ عرب کی داعیاں بھی اس جذبے سے خالی نہ تھیں، وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھیں کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی اپنی گود بھر لیں گی۔ سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ عرب کی دودھ پلانے والیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائیں۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا، بن باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا، بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی۔ مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے۔ وہ ہر سال، ہر وقت، ہر مہینہ سب کو دیتے رہتے ہیں، لٹاتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، تو وہ خود ہی نہیں ہے، کچھ بھی ان کو کنگال ہے وہ تو نہ، وہ ہمیں کیا دیں گے۔ ہاں 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل قلاش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کی تواضع کی نظر ہو جاتی ہے۔ داعیاں قریش کے بچوں کو مکے سے لے کر اس سر و سامان کے ساتھ روانہ ہو گئی، جس کو جتنا ملا بچے کے ساتھ ساز و سامان، پیسہ سب غلہ لے کے وہ اپنے گھر، اپنے گاؤں واپس لوٹ گئیں۔ عبد العزیٰ نے 20 دینار اور 200 درہم مجھے دیے ہیں، ایک داعیہ نے فخریہ لہجے میں کہا، اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا، چچا نے جدا نوازش کی، اور باپ نے تو مجھ پریشان حال و نحال کر دیا، درہم و دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں۔ دوسری دائی نے جواب دیا، یہ دیکھ یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازوبند۔ اور ابو فادہ نے کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آئے گی، اس وقت اپنے دل کے ارمان نکالوں گا۔ یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے، یعنی بارش ہے۔ تیسری عورت نے کہا، اس لاڈلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس لاڈلے کے دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا، کھجور، غلہ، ستو، برتن، پہننے کے جوڑے، اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا، حج کے موقع پر اپنے کسی رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا، 1-2 اونٹ اور 10-20 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی، بات کاٹ کر، ہاں غریب حلیمہ پر مجھے ترس آتا ہے، کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا، عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے، وہاں اسے کیا ملے گا، بہت سے بہت 10-5 صاع کھجور اور ستو کی 1-2 تھیلیاں۔ یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا کرتا ہے، دائیوں کو آمینہ کے پاس دعاؤں کے سوا اور کیا رکھا ہے، مگر نری دعاؤں سے تو بھوکا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں کہتی ہوں کوئی 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے۔ 5ویں دائیں نے غمخواری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا، اور اس کا اونٹ بلبلانے لگا۔ 5ویں عورت جو ہے، کبھی ہمدردی کی بات میں، کبھی جو ہے فخری انداز میں انہوں نے کہا۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دائی حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی، دل ہی دل میں پچھتاتی کہ ہائے امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ
बच्चे का यतीम पिलाना लिखा था। शीमा हलीमा की लड़की का नाम। शीमा के बाप झुंझला कर ताने देंगे, अच्छे बच्चे को लेकर आई है जिसके घर वालों को दिरहम दीनार तो एक तरफ रहे, 2-4 मन गल्ला भी साथ करने की तौफीक न हुई। उनके ताने मुझे सुनने पड़ेंगे, मुझसे कोई जवाब न बन पड़ेगा। हलीमा मलूल व अफसुर्दा। हलीमा तासुफ आमेज अंदाज में अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। चेहरा मुबारक से हल्का हल्का नूर झलक रहा था, चांदनी से ज्यादा दिलकश और नजर नवाज। हलीमा दबे पांव नजदीक गई, सीना मुबारक पर प्यार से हाथ रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी, मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखने लगे। हलीमा ने सैकड़ों बच्चे देखे थे और 10 को दूध पिलाया था, मगर इस यतीम की धज ही सबसे निराली थी। उसकी मुस्कुराहट में तस्कीन का प्याम, राहत, मोहब्बत की दावत और सबसे बढ़कर ये कि वक़ार व मतानत की आमेज़ थी। छोटे और इतने बच्चे यूं ही मुस्कुरा दिया करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला के यतीम के तबस्सुम में एक मकसद और प्याम झलक रहा था। मुस्कुराहट आप ही आप बोल रही थी और खामोश निगाहें कुछ कह रही थीं। हलीमा इस बच्चे को यतीम समझकर मलूल न होना, खुदा की कसम इसकी बड़ी शान होने वाली है। आमिना ने हलीमा दाई से कहा, बीबी सच कहूंगी, झूठ ना बोलूंगी। अब से पहले मैं बहुत मलूल थी। रह रह कर पछतावा आता था कि किसी अमीर घराने का बच्चा क्यों न मिला। अपनी बदनसीबी में झुंझला कर रह जाती थी, मगर तुम्हारे लाडले यतीम की मुस्कुराहट ने मेरे दिल से सारा मलाल दूर कर दिया। उनकी निगाहों ने तमाम गम भुला दिए। उम्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिल की कैफियत लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकती। मेरे दिल को आज की बराबर कभी खुशी नहीं हुई। तुम्हें खुद भी नहीं मालूम तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट ने मुझे क्या बना दिया। इस सुबह से बेहतर सुबह मुझ पर आज तक तुलू नहीं हुई। बीबी आमिना मुस्कुराती है। हलीमा आमिना के लाल को लेकर रुखसत हुई। बेवा माँ ने यतीम बच्चे को माथे को चूमा। ममता के निशान चांदसी पेशानी पर उभर आए। पलकें बेख्तियार नमनाक हुई। मासूम यतीम की जुदाई ने बाप के दाग फरकत को ताज़ा कर दिया। एक गम दूसरे गम को याद दिला दिया करता है। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को मोहब्बत के साथ रुखसत किया। मक्का की पहाड़ियों तक हलीमा के ऊंट के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब प्यादा पा गए। भराई हुई आवाज में बोले, हलीमा यतीम बच्चा समझकर देखभाल में कमी न कर। एक यतीम बच्चा समझकर देखभाल में कमी न करना। खुदा की कसम, कुरैश में इतना सआदतमंद और बाइकबाल बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। मुझसे काहिनों, राहिनों, बतरीकों और इस्कफों ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में झुकी होगी। हलीमा ने इसके जवाब में कहा, सैयदुल कुरैश, आप निशात खातिर रखें, तुम्हारे बच्चे का अल्लाह ने चाहा तो कान भी गर्म ना होने पाएगा। मैं खुद गीले में सोऊंगी और उसे सूखे में सुलाऊंगी। मेरी बच्ची शीमा को होंठ उस वक्त तक सैर आशना नहीं हो सकते जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम शैर ना हो जाएं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। अब्दुल मुत्तलिब, खुदा को बीच में लाकर मुझ पर भरोसा करो। या अबा अब्दुल्ला। हलीमा खुश रवाना हुई। ऊंट रेगिस्तान में चल रहा था और हलीमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखे जा रही थी। बार बार पेशानी मुबारक को चूम कर कही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला के यतीम, आमिना के लाडले, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र, तुम तो मुझे इस तरह देखते हो जैसे मुझे पहले से पहचानते हो। तुम्हें जब से देखा है मुझे अपने बच्चे याद नहीं आए। तुम मेरी ममता बनकर रह गए हो। इब्ने अब्दुल्ला,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ہاں ہاں تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے، تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ارے یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ کھجور کی سوکھی ڈالیوں میں یکایکی روشنی سی برسنے لگی، پہاڑوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہیں۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی دائیں حلیمہ کو کہیں نہ بھول جانا، اس وقت اپنی دائیں حلیمہ کو کہیں بھول نہ جانا، مگر یہ میں کیا نادانوں کی سی باتیں کر رہی ہوں، تم مجھے نہیں بھول سکتے، تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی بو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کاندھے دنیا جہاں کی غم گساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ کا ناکا خوب تیز جا رہا تھا، شتربان اس کی سوا رفتاری پر خود حیران تھا۔ پچھلی رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، خنک ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا جھول رہی تھی، راستے کے درخت، ریت کے ٹیلے، پتھریلی گھاٹیاں، یہاں تک کہ ہوائیں اڑنے والی پتیاں حلیمہ کو زبان حال سے مبارکباد دے رہی تھی اور کہتی تھیں، حلیمہ، خوش قسمت حلیمہ، تبریک کے ہدیے قبول کر، معلوم ہے تو کسے لے جا رہی ہے۔ اب دنیا میں جسے بھی سعادت اور ہدایت ملے گی وہ اسی کی بدولت ملے گی، اسی کا نقش قدم صراط مستقیم بنایا جائے گا۔ قیصر کسریٰ کے تاج اس کے غلاموں کی ٹھوکروں کے سے لگے ہوں گے، ہدایت کے جتنے چراغ اب تک روشن ہو چکے ہیں ان سب کا اجالا اس کے نور ہدایت میں مل کر مشکات ابد بن جائے گا، جس کی روشنی کبھی ماند پڑنے نہ پائے گی۔ حلیمہ، شہنشاہوں اور فرما رواؤں کے نام مٹ جائیں گے، مگر عبداللہ کے در یتیم تیرا نام تاریخ میں سدا یاد رہے گا۔ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی، لوگ کہیں گے کہ حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا۔ غیر فانی ہو گیا تیرا نام حلیمہ، بنو سعدیہ کی گمنام دودھ پلانے والی تجھے ابدی شہرت حاصل ہوگی۔ قریش کا بڑے سے بڑا امیر تجھے سونے میں تول سکتا تھا، مگر اس در یتیم کے صدقے میں جو نعمت تجھے ملی ہے اسے کون دے سکتا ہے۔ حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی اونٹنی کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے بالا خانے کے دریچے سے جھانکتے ہوئے کہا، اے حلیمہ، یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی، ایک ایک ہڈی گن لو اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے۔ سب ہنستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی۔ ہم تو یہ خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلاں منزل میں حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی، مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہے، مکہ کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی۔ گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور خشمگین لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں رہی ام شیمہ؟ میں تو سمجھا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے گی، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے، اور ہاں تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا۔ سب تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کروں، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہوئی جا رہی ہیں۔ سب فکر مند ہیں کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا۔
تم دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیما کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو، بنی ہاشم کا چشم چراغ، سید القریش عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر ہے یہ نونہال، اور اس کا نام سن کر تو تم جھوم جاؤ گے۔ قدر توقف کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، راستہ بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، دیر تک نظارہ کرتا رہا، پھر بولا تم بھوکی ہوگی ام شیما، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آؤں، ہماری بکریاں تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ بکری کی تھنوں پر پڑی، ارے یہ کیا، سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا، سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ کے شوہر دوڑا ہوا گیا اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دوہنے لگا، پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں ام شیما، یہ تو جادو کی سی باتیں ہو رہی ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے، ساری کلفتیں یعنی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے پر جو لطف ملتا ہے سارے جہاں کی مسرتیں اس کے آگے ہیچ ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں۔ اللہ اللہ، وہ بچپن کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ نے بڑے ناز و نعم اور چاہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جی ہاں، پرورش، اس بہانے خود اس کی تقدیر اور زندگی کی پرورش ہو رہی تھی۔ حلیمہ کی گود میں کونین کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ ماہ و انجم بولتے ستارے، ماہ کے معنی چاند کی نگاہیں حلیمہ کے گھر کا طواف کر رہی تھیں۔ قبیلہ سعد کی قسمت کا ستارہ آج سچ مچ برج شرف بن میں تھا اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ صبح کو بنو سعد کے کسان جو اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھی پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں یکایکی جان سی پڑ گئی، خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہے۔ لوگ خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے بھائیو، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامت دیکھنا ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلے۔ تمام سوکھے اور بدرونق کھیتیوں میں ہریالی سی ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ فصل پر اس قدر رعنائیوں کے ساتھ تو آج تک بہار نہیں آئی۔ تمام کھیت باغ بہار بن گئے۔ کونپلوں کا اٹھان اور ڈالیوں کو بڑھوا کر اس غضب کی ہے جیسے دنوں کے ہوتے چند ساعتوں میں خوشے لگ جائیں گے۔ رات کی رات میں کیا ہو گیا، میہ کی ایک بوند بھی بادلوں سے نہیں گری۔ میہ بولے تو بارش، اور ہم کہتے ہیں کہ دھواں دھار بارش ہو بھی جاتی ہے تو بارش کا اثر آخر ہوتے ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابر نہ کر سکے گا۔ لوگوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بوڑھے آدمی جنہوں نے زمانے کے بہت سے گرم اور سرد دنیا کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے کہنے لگے کہ ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ رات کی رات میں سوکھے کھیت سرسبز ہو جائیں۔ تو حلیمہ کا شوہر فخر کے لہجے میں بولا تم لوگ عقل اور قیاس کے زور پر نیرے تکے لگا رہے ہو، اصل حقیقت سے بے خبر ہو۔ سو میں بتاتا ہوں، سنو۔ شیما کی ماں مکے سے ابن عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس در یتیم کا نام جب سے وہ طفل سعید ہمارے گھر میں آیا ہے، طفل کے معنی بچہ، طفل سعید یعنی خوش قسمت بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا مگر رات سے ان کے تھنوں سے دودھ کے فوارے چھٹ رہے ہیں۔ اس کی برکتوں کی داستان تو تم حلیمہ کی زبان سے سنو۔ کہتی تھی کہ راستے بھر نور برستا ہوا آیا ہے، یہ ہمارے کھیت جو آن کی آن میں لہلہا اٹھے ہیں اسی یتیم عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔
تم چل کر ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھ لو تو تم خود پکار اٹھو گے کہ ایسا نورانی اور دلکش چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ دائی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دودھ میں محبت گھول گھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور ممتا اسی یتیم پر صرف کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بے چینی بھی اسے دیکھی نہ جاتی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھلاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی جاتی اور اس کی لوریاں۔ نیند آنکھوں میں گھل مل کر راحت بن جاتی، پھر اسی راحت کو آغوش سے زندگی بیداری کی انگڑائیاں لیتی ہوئی چونکتی ہے۔ بہت سو کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل بھی سو جاتے ہیں، اور بعض کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتے رہتے ہیں۔ 2 سال بعد آمنہ کے یتیم کا دودھ چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، طویل جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا۔ ممتا آنکھوں میں کھینچ کر آ گئی ہے اور خوابیدہ تمنائیں ایک بارگی جاگ اٹھیں۔ عبد المطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دلگیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا ہوا ہو کر رہا۔ مکے میں ان دنوں شدید وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وبا بیماری جیسے آج کل کرونا چل رہا، ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکلتے، تمام شہر پریشان، ہراساں اور خوف زدہ تھا، اور ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہی تھی۔ ہر شخص کو موت کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھیں، جیسے پیام اجل آیا اور اب آنکھیں بند ہوئیں۔ کسی کے ذرا سی چوٹ بھی لگ جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ موت کا قاصد اب آیا ہی چاہتا ہے۔ زندگی کی یہ آخری ساعتیں ہیں، اس کے بعد نزع اور موت اور پھر خاک کا ڈھیر۔ ان اندیشیوں نے زندوں کو بیمار سے بدتر بنا دیا۔ بستی سے باہر نہیں قبریں نظر آتی تھیں۔ ملک الموت کو شاید مکہ والے پسند آ گئے تھے۔ جوان عربوں کی جانوں پر مشق ناز کر رہی تھی۔ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، منتیں مانے، چڑھاوے چڑھائے، دہائیاں دیں، فریادیں کیں، پیشانیاں رگڑی، مگر وبا کا زور کم نہ ہوا۔ بیماری اور پھیلتی جاتی تھی۔ بعض قریشی نوجوانوں کو جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی تھی، اور ان بتوں پر ہم جان چھڑکتے ہیں مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ کسی طرح پسیجتے ہی نہیں۔ جن خداؤں سے دکھ درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے وہ کس کام کے؟ ہمارے سجدوں کا آخر کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ فصاحت بہت پیاری اور اعلیٰ معیاری ہائی کوالٹی زبان بات کرنے والی لینگویج۔ اس قبیلے میں بلند پایہ شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنی سعد کے کھیتوں میں سبزے کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ اور میٹھے بولوں کو سن کر سب حیران تھے کہ اس کم سنی میں یہ اعجاز گویائی تو بڑے ہو کر فصاحت اور حسن تکلم کو ان لبوں پر ناز ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں حلیمہ کی بکریوں کا دودھ پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے از خود حصہ چھوڑ دیتے، اپنی طرف سے ہی چھوڑ دیتے حصہ، دوسرے تھن کو منہ نہ لگاتے۔ جھٹ پن میں اس عدل و انصاف، اس چھوٹے سے پن میں انصاف اور ہوش و آگہی کو دیکھ کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے معمور کر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس نیک بیوی کے خواب ایک ایک کر کے پورا ہوں گے، ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہرہ انداز ہوتا رہا، فل فائدہ اٹھاتا رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ غنچہ نو رس یہیں پھول بنے، یہیں رہے، یہیں بڑے رہے، یہ چاہتے تھے۔
یہ سعادت اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ ہو نہ سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ یہ تجلیاں کسی ایک کے شانے کے لیے نہیں، یہ کسی ایک خاص نہیں، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھیں۔ اس روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانے والے تھے اور سحاب رحمت سبززاروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک پر برسنے والا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمینہ کے پاس واپس لائیں، یہ دوسری بار واپس لائیں، اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی۔ پہلی بار 2 سال کے بعد لائے تھے، وہ مواد مصیبت اور بیماری بہت بھیانک تھی، تو پھر واپس لے گئے، 3 سال اور رکھے، اب 5 سال ہو گئے، اب دوسری بار لا کے دیں۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں، آمینہ کے نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں اور دوسری کی آنکھوں میں آنسو، یہ خوشی بھی مسرور تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئیں۔ گھر آئیں تو در و بام کو بے رونق اور اجڑا ہوا سا پایا، پورے گھر کو جو ہے اجڑا ہوا سا پایا جب واپس آئے، دیکھے بچے کو، جیسے اس گھر سے بہار رخصت ہو گئی ہو، جیسے گھر سے خوشیاں اور بہار پورا رخصت ہو گئی ہو، ایسا محسوس کیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ یہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب 5 سال کی عمر کے ہیں، اپنی ماں کے پاس آئے ہیں مکہ، بی بی آمینہ کے پاس۔ اللہ حافظ۔